بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. القاریہ وہ کھڑکھڑانے والی کھٹکھٹانے والی. ماں کیا ہے؟ القاریہ قیامت. و اور ماں کیا؟ ادراکا جانو تم. ماں کیا ہے؟ قاریہ قیامت. یوما جس دن یکونو ہوں گے ناسو لوگ کل فراش مانند پروانوں کے مبثوث بکھرے ہوئے وتکونو اور ہوں گے جبالو پہاڑ کل احن مانند رنگی ہوئی اون منفوش جو دھنکی ہوئی ہو. فاما پس وہ جو من جس کے ثقلت بھاری ہوئے موازینہ وزن اس کے فہوا تو وہ فی میں ہوگا عیشہ عیش زندگی راضیہ دل پسند. واما اور وہ جو من جس کے خفت ہلکے ہوں گے موازینہ وزن اس کے فامہ تو ٹھکانہ ہوگا اس کا حاویہ ہوگا. وما اور کیا ادراکا کیا معلوم تجھے ما ہیا کیا ہے وہ نارن آگ حامیہ دہکتی ہوئی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم سورہ قاریہ تک پہنچ گئے اور آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے اور اس کا موضوع اگر ہم دیکھیں تو قیامت اور آخرت ہے. 1 رکوع اور 11 آیات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک طریقے سے چونکایا ہے کہ ایک عظیم حادثہ. اگر ہم دیکھیں کہیں بریکنگ نیوز لگائی جائیں اور اس میں سب سے پہلے نیوز ہو حادثہ یا پھر دردناک حادثہ بدترین حادثہ تو کتنے لوگ ہیں جو پھر متوجہ نہیں ہوں گے کہاں کب کیسے کیا ہوا پورے یعنی سوالات فوراً شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے حادثہ اور عظیم حادثہ کہہ کر چونکایا ہے. اور وہ کیا ہے عظیم حادثہ کہ تم نہیں جان سکتے وہ کیا عظیم حادثہ ہوگا. وہ قیامت کا حادثہ جو ہے وہ ایسا عظیم ہوگا کہ کوئی انسان آج دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 دفعہ قاریہ کا نام لیا ہے اور اس میں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم وہ کیسا حادثہ ہوگا، وہ کیا ہوگا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. تم کسی بھی بدترین حادثے کو بھی اگر
سوچو یا سمجھو کہ ایسا ہوگا، تو نہیں، وہ ایسا ہوگا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا وہ کیسا ہوگا. یعنی اتنا زیادہ شدت اور اس میں خطرناکی اس کی، اور ایسی ہیبت اور ایسی ہولناکی ہوگی کہ کوئی اس کو آج دنیا میں، کیونکہ دنیا میں جبھی بھی جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی جگہ پہ ہوتے ہیں، تھوڑے سے لوگوں کے تھوڑے سے ایریے میں ہوتے ہیں، مگر یہ ایسا خطرناک حادثہ ہوگا، ایسا عظیم حادثہ ہوگا کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر گر رہی ہوگی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے تیار کیا ہے، چوکایا ہے کہ متوجہ ہو جائیں کہ وہ حادثہ کیسا ہے، کیا ہے، کب ہونے والا ہے، لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کے بارے میں جو بتایا، یعنی جو سب سے بڑا اور عظیم حادثہ قیامت کا حادثہ ہوگا، تو پھر اس کا نقشہ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے 2 فقروں میں انسان کو کھینچ کر بتایا ہے، 2 صرف آیتوں میں، کہ لوگوں کی کیا حالت ہو جائے گی اور کس طریقے سے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، اور جو آج دنیا کا نظام اور سسٹم اور زمین کو جمع ہوا، پہاڑوں کو جمع ہوا، سب کچھ دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ان کی بندشیں ڈھیلی ہو جائیں گی، اور سب کچھ تمہیں ایسا لگے گا جیسے روئی کے گالوں کی طرح سے سب اڑتا پھر رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے 2 صرف فقروں میں سامنے رکھ دی ہیں کہ قیامت میں یہ ہوگا تو تم کہاں جاؤ گے. ایک سوال بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رکھا ہے کہ تم کیا کرو گے. اگر تم تیاری نہیں کرو گے تو اس میں پھر 2 لوگوں کا انجام جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، وہاں پر ان کے لیے ہر چیز ان کے خواہش کے مطابق ہوگی، اور جو دنیا میں نافرمانی کرتے رہے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، اور وہ اس میں پھینک کر ڈال کر چھوڑ دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے. اور پھر اس آگ کی ہولناکی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیسی خطرناک آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو اس کو تھوڑا سا آیتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی اور کھٹکھٹانے والی، یعنی قیامت کا یہ نام ہے قاریہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھوکنے والی. قرا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر مار کے سخت آواز پیدا کرنا، اور یہ لفظ ہولناک حادثے اور بڑی بھاری آفت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قاریہ لفظ استعمال کیا ہے تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور اس مقام پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پر جو قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب اور ثواب اور آخری مرحلے تک کا یہاں پر ذکر یکجا کر دیا گیا ہے. تو یہ اچانک آنے والی آفت، کھٹکھٹا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی، یعنی کوئی کھٹکا ہوتا ہے تو کوئی سوتا ہوا بھی یا کوئی ایک دم تیز آواز ہوتی ہے تو فوراً اٹھ جاتا ہے انسان اور جاگ جاتا ہے، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو یہ ایسی چیز ہوگی کہ کوئی سویا ہوا نہیں رہ سکے گا. اتنی خطرناک آواز، کھٹکھٹانا اور کھڑکھڑانا، دروازے پہ ہی جیسے کوئی نوک کرتا ہے تو فوراً سب متوجہ ہو جاتے ہیں کون آیا ہے. تو اسی طرح سے جب یہ کھڑکھڑانے والی آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بتایا کہ وہ قیامت، تو پھر کیا ہے وہ تم نہیں جان سکتے. پھر فرما دیا کہ وہ تم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیسی آفت ہے، وہ کیا کھڑکھڑانے والی، وہ قیامت کی کیا کیفیت ہوگی، وہ تم نہیں سمجھ سکتے. اور کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی چیز اگر اچانک ہو جائے تو انسان اور زیادہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے. تو قیامت بھی اچانک آئے گی، یہ کسی کو نہیں خبر، نہ کسی کو اس کی اطلاع دی گئی ہے، نہ کسی کو خبر دی گئی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور انبیاء کرام کو بھی اس کا علم نہیں دیا. صرف نشانیاں بتائی گئیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، مگر یہ نہیں بتایا کہ کب واقع ہوگی. اور قیامت کے بہت سارے جو نام ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں اس میں یہ قاریہ بھی قیامت کا نام ہے، اور اسی طرح کے اور بھی ہمیں بہت سارے نام ملتے ہیں، جیسے الحاقہ ہے، طامہ ہے، صاخہ ہے، غاشیہ، ساعہ، واقعہ، قاریہ جو ابھی ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، اور حاویہ ہے، حطمہ ہے،
آزفہ ہے، کئی قرآن کریم میں ہم نام دیکھیں گے کہ قیامت کے بہت سارے نام ملتے ہیں۔ ابن الفارس اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان پر شدت سے نازل ہو وہ قاریہ ہے، وہ عظیم حادثہ ہے، اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں خبر دی ہے کہ یہ اچانک قائم ہوگی، کھٹکھٹا دے گی، کھڑکھڑا دے گی، اور تم اس کو کسی بھی دنیا میں شدید حادثے یا کسی بھی ایکسیڈنٹ کے حوالے سے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو کہ یہ کیسا دن ہوگا، کیسا وقت ہوگا، اور قیامت کا کیا شدت ہوگی۔ تو یعنی کوئی اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اگر چاہے تو سمجھ نہیں سکتا، ایسی ہولناکی ہوگی یہ۔ یعنی جب انسانوں کو وہاں سے دو چار ہونا پڑے گا تبھی وہ جان سکیں گے کہ کیا ہوگا، کیونکہ آج تو مذاق میں اڑا رہے ہیں، آج تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، آج تو جھٹلا رہے ہیں، آج تو کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، 1400 سال پرانی کہانیاں اور قصے ہیں۔ تو جب وہاں پر یہ پوری شدت کے ساتھ واقع ہو جائے گی اور انسان وہاں پر کھڑا ہوگا بے یار و مددگار، اور پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، اصل سمجھ پھر اس کو جب آئے گی۔ اور سمجھنے کا وقت تو دنیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو بتایا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم دنیا میں اس کی تیاری کریں، اور اس سخت حادثے سے اور اس ہولناکی سے اور شدت سے بچنے کے لیے ہم یہاں پر اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں دنیا میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمارے لیے بھیجا ہے اس کو سنیں، پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سختی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کی بارے میں بتایا، پھر اب اس کی ہولناکی کے بارے میں بتایا کہ وہ دن ہوگا کیسا، اس میں کیا ہوگا، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ پھر خود بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قیامت ہے، اور یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے یا بکھرے ہوئے پروانے۔ اور پھر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، یعنی جب وہ حادثہ عظیم برپا ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں دنیا کا جو سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو باندھا ہوا ہے وہ سب منتشر ہو جائے گا، بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ اس وقت لوگوں کی جو گھبراہٹ ہے اور لوگوں کی جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ وہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے، اسی طریقے سے جیسے کہ کسی روشنی پر دنیا میں دیکھتے ہیں انسان، کوئی بلب یا ٹیوب لائٹ جلی ہوئی ہوتی ہے تو اس پر جو پروانے اور برسات کے موسم میں جمع ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے پراگندہ اور منتشر ہوں گے۔ سورہ قمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کأنہم جراد منقار، کہ وہ ایسے ہوں گے گویا وہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں۔ یعنی جب فوج در فوج نکلیں گے تو بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے جیسے کہ ٹڈیاں نکلتی ہیں وہ یا یہ پتنگے ہوتے ہیں، ان کی طرح سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، یا پھر روندے جا رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے وہ نکل کر اچھل کر باہر نکلیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ جیسے دنیا میں انسان جو ہے اندھا دھند غلط کاموں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، حرام کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور یا پھر خیالی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، بالکل اس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، کہاں جانا ہے، اور مجھے آخر اپنے رب سے ملنا ہے۔ مجھے اس ملاقات کی نہ تیاری کی اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف کیا، بس وہ بھاگا چلا جا رہا تھا دنیا کے پیچھے۔ اور جبکہ اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے طریقے پر چل کر دنیا میں بھی پرسکون رہتے ہیں اور وہاں پر بھی پرسکون ہوں گے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ جو اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے وہ پریشان رہتے ہیں، اور پھر وہ ان کا وہاں پر بھی پھر یہی انجام بتایا گیا کہ وہ کس طریقے سے بالکل پتنگوں کی طرح سے، پروانوں کی طرح سے۔ اور دیکھیں پتنگوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، ذرا سی دیر کی زندگی ہوتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو پروانے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے بکھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی بھی تھوڑی ہوتی ہے، اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے،
بس وہ ایک طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، ایک چیز پر جان دیے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہاں اڑ کر جا رہے ہیں، کہاں ہم جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ اس چیز کو کوئی بھی احساس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں پر جو یعنی کہ دنیا میں جنہوں نے ایم لیس، ڈائریکشن لیس زندگیاں گزاری، تو وہ پروانوں کی طرح سے، پتنگوں کی طرح سے وہاں پر بھی ایسے بدحواسی کے عالم میں نکلیں گے اور بس بھاگ رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، پڑ رہے ہوں گے، اور انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی کیفیت بتائی کہ ان کا کیا حال ہوگا، کہ وہ جو ہیں ایسے ہو جائیں گے جیسے رنگ برنگی روئی جو ہے اگر دھنکی جائے اور وہ ایک جگہ جمع کر دی جائے، اس طریقے سے پہاڑ رنگ برنگی روئی کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کو کس قدر مضبوطی سے زمین میں جمے ہوئے ہیں، تو ان کی بندشیں کھول دی جائیں گی اور وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور رنگ برنگی جو کہا وہ اس لیے کہ پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ مختلف کلرز کے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، تو وہ جب مختلف رنگ آپس میں ملیں گے تو وہ اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے کہ رنگ برنگی روئی ہے، کوئی کالے، کوئی سفید، کوئی براؤن، کوئی ریڈ ہے بالکل۔ تو اس طریقے سے وہ سارے جب بھنکی ہوئی اون کی طرح سے ہو جائیں گے رنگ برنگے، تو وہ بالکل ان کی بندشیں کھول کے وہ بالکل ہلکے ہو جائیں گے اور وہ اس طرح سے اڑتے پھریں گے جیسے کہ روئی ہوتی ہے، بالکل ہلکے اور بے وزن ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کے پلڑے کے وزن بھاری نکلیں گے، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ اب یہاں سے اس مرحلے کا ذکر ہے کہ جب زندہ کر کے انسان اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو یہاں پر موازین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس سے مراد تولی جانے والی چیز اور ترازو دونوں ہی اس سے مراد لیے گئے ہیں، اور ہر چیز، ہر بات، نیت، ارادے، سب چیزیں اس میں تولی جائیں گی۔ اور موازین سے مراد ترازو کے پلڑے بھی لیے گئے ہیں۔ تو پہلی صورت میں موازین بھاری یا ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا برے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی ہوں گی اور قابل قدر ہوں گی۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو اللہ کی عدالت میں لے کر حاضر ہوا ہے، وہ اعمال کی جو پونجی ہے وہ وزنی ہے یا ہلکی ہے یا بے وزن ہے، اور اس کی بھلائیوں کا وزن جو ہے برائیوں کے وزن سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے، اور وزن اس دن حق ہوگا۔ پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ اور یہی بات سورہ کہف میں بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی جن کی ساری صحیح اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح فرمایا کہ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی جو بھی کچھ جس نے کیا ہوگا وہ سب سامنے لے آیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اجر کسی کا مارا نہیں جائے گا۔ اور جنہوں نے حق کا انکار کیا، کفر کیا، اور ہر طرح سے انہوں نے انکار پر ہی ڈٹے رہے دنیا میں، اور تو ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ان کے پلڑوں میں وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وزن جو ہوگا وہ نیکیوں کا ہوگا، اس دن سچائی کا ہوگا، حق کا ہوگا، تو ان کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو جو کہ ان کا پلڑا بھاری ہو۔ اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ نیک لوگ ہوں گے اور وہ دل پسند عیش میں ہوں گے۔ دنیا میں فرما برداری کی زندگی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر وہاں پر مرضی کی زندگی ملے گی۔ پوچھا جائے گا بتاؤ کیا چاہیے میرے بندوں، تو وہ وہاں پر دل پسند عیش میں ہوگا، اپنی پسند کی چیزوں میں ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی پسند سے زندگی گزاری تھی، تو وہاں پر اسے اس کی اپنی پسند کی زندگی ملے گی۔ اور جنہوں نے اپنی منمانی کی، مرضی کی اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو پھر وہاں پر ان کے جو پلڑے ہیں، موازین ہیں، ہلکے ہوں گے۔ اور یا پھر نیکیاں بہت کم، بیکار کی چیزیں زیادہ، غلط باتیں، تو ان کے پھر وزن ہلکے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن کے
پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا انجام جو بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، فَأُمُّهُ حاویہ، اور جن کے پلڑے ہلکے نکلیں گے تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور حاویہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، اور ہوا کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، اور گہری کھائی اور گڑھے کو بھی کہا جاتا ہے، تو وہ پھر اس میں پھینک دیے جائیں گے۔ جیسے بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے، اسی طرح سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ ان کا ٹھکانہ، ان کی ماں جو ہے وہ پھر وہی ہوگی حاویہ، یعنی ان کا کہیں اور ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا، وہ وہیں اسی میں رہیں گے، اسی کے گود میں یا اسی کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما ہی، اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسے قیامت کے لیے پوچھا تھا، یہاں پر بھی پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ ہے، تم جانتے ہو، تمہیں ادراک ہے اس بات کا، تم سمجھتے ہو، تمہیں شعور ہے کہ وہ حاویہ ہے کیا چیز، وہ ہے اس کی کیا کیفیت ہے اور وہ کیا چیز ہے۔ اور انسان کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جواب دے دیتا ہے، وہ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی آگ ہوگی اور کیسی چیز ہوگی اور وہ کیا ہے اور اس کی شدت اور اس کی کیا کیفیت ہے، کیا ماہیت ہے اس کی۔ نارن حامیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی اور شعلے مارتی ہوئی وہ آگ ہے، وہ اس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہے اور وہ کس طریقے سے انسانوں کو جلائے گی۔ اور جہنم کی آگ سخت گرم اور شعلے انتہائی تیز ہیں۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جسے تم استعمال کرتے ہو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کو تو یہی کافی تھی۔ فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ تیز ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اور مسند احمد کی روایت ہے ہر حصے کی گرمی تمہاری آگ جیسی ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ سے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور یہ بھی 2 دفعہ پانی میں بجھائی گئی تب استعمال کے قابل ہوئی، ورنہ کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ موطا امام مالک کی ایک روایت میں ہے کہ جانتے ہو تمہاری آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے، کہ جہنم کی آگ تمہارے آگ کے دھوئیں سے 70 گنا زیادہ سیاہ ہے، یعنی اتنی اس کی خطرناکی اور ہولناکی اور شدت بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین، کہ اتنی زیادہ یہ جلانے والی آگ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور یہ بھی ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی کہ میرا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی، اور ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے اور ایک سردی میں، یعنی انتہائی شدید سردی والا بھی حصہ ہے اور ایک انتہائی گرم حصہ ہے، کہ جب زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے اور زیادہ شدید سردی ہوتی ہے، اور دونوں ہی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور پھر کس طریقے سے وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہوگا اور وہاں حساب کتاب دینا ہوگا، اور قیامت کا منظر بھی رکھا گیا کہ قیامت آنے والی ہے اور تمہیں یہ سب کچھ تمہیں پیش آنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا تاکہ ہم اس کی کل کی تیاری آج سے کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پر فرمائی ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوں، اس کی اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اور ہم دوسروں کو بھی اس کو بتانے اور سمجھانے والے ہوں اور عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ بتایا اس لیے ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں شتر بے مہار نہیں بنا کر بھیجا گیا ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے، حساب دینا ہے، اور ہر چیز کو کا وزن بھی ہوگا، تولی بھی جائے گی، دیکھی بھی جائے گی، نیت، ارادے، خیالات سب، اور پھر اس کے بعد میں پھر فیصلے ہوں گے، اور کوئی تو دل پسند عیش میں ہوگا اور کوئی جو ہے وہ آگ کے گڑھے میں حاویہ میں گرا دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کا موازنہ ہمارے سامنے رکھ دیا، اب انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب وہ دل پسند عیش میں جانا چاہتا ہے
تو پھر اسے اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، اور اگر وہ حاویہ میں گرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا میں وہ اپنی مرضی اور منمانی کرتا رہے تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو کمی اور غلطی ہو جائے اس کو معاف فرما دے، اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس کو صحیح کر کے قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔